اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان کے یہ ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ جہاں بھی رہتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ان کے فرامین کو لاگو کرے، اور جتنی بھی ہمت ہے، جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، وہ اللہ کے اصولوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر پیروی کرنے والا بنے۔ جو اس کی ہمت سے باہر ہوگا اللہ اس سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو دین اسلام نے ہم سب مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ ذمہ داری لگا دی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا کیسے ہے، کون سی چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کون سی چیزوں سے دور رہنا ہے، اس کے لیے قرآن اور حدیث سنت رسول ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن جس کے بارے میں ہمیں بتائے گا جو صحیح ہے بس وہ صحیح ہے، اور قرآن جس کے بارے میں ہمیں یہ بتا دے گا یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ اور اسی طرح ایک مسلمان کی دوسری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی صرف مسلمان نہ بنائیں بلکہ اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو، اپنی کیفیت کو بھی اسلام کے دائرے میں لے کر آئے۔ یعنی دین اسلام صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم بس فارمل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو رہیں، کہ نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لی اور بس پھر آزاد ہو گئے، سال میں ایک بار رمضان آیا روزے رکھ لیے بس آزاد ہو گئے۔ یہ فارمل ورشپ سسٹم جو ہے یہ اسلام کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ جو نظام عبادات ہے اس کا تعلق صرف اوقات سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام لمحات سے ہے۔ البتہ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ یہ عبادات کی شکلیں ہیں، یہ ساری کے ساری عبادات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادات کی شکلیں ہیں۔ اس کی یوں سمجھ لیں کہ ایک عبادات کے نظام کی پہچان ہے۔ تو مسلمان پر یہ لازم ہوتا ہے وہ باقی لمحات بھی تو دین کے مطابق گزارے۔ اب دین کے مطابق کیسے گزارے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم کبھی بھی فالو نہ کرنا، تم کبھی بھی پیچھے مت پڑنا، تم کبھی بھی تعاقب میں نہ لگنا، تم کبھی بھی پیروی نہ کرنا خطوات شیطان، ان تمام پروگراموں کی، ان تمام چیزوں کی، ان تمام وسائل کی، یا ان تمام ذرائع کی، یا ان تمام چالوں کی جو شیطان کی ہیں۔ شیطان کے پیچھے نہ جانا۔ شیطان، اب ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے ابلیس، لیکن ابلیس کی بھی ایک پوری فوج ہے کہ جو وقتاً فوقتاً انسان کو ڈی ٹریک کرتی رہتی ہے، انسان کو راستہ دکھاتی ہے، خوبصورت راستہ دکھاتی ہے، لیکن وہ اصل میں گناہوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال ہوگا نا، اس دجال کی بھی ایک جنت ہوگی اور اس کی بھی ایک جہنم ہوگی۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جو اس کی جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کی جنت میں جائے گا وہ دکھنے والی تو جنت ہوگی لیکن حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ بھئی بڑی پرسکون زندگی ہوگی، یہ فلاں کام کر لو، گناہ کر لو، بڑا سکون آ جائے گا، لیکن اصل میں وہی جہنم ہوتا ہے، وہ سکون نہیں ہوتا، وہ بے سکونی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرنا۔
وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ بھئی شیطان کے پیچھے چلو گے، بھئی شیطان کے دو کام ہیں، ایک تو وہ تمہیں بے حیا کر دے گا، دوسرا وہ تمہیں بری بات کرنے والا بنا دے گا۔ اب ایک ہے شیطان اور ایک ہے شیطانی فطرت۔ شیطان تو ایک وجود کا نام ہے، شیطانی فطرت کیا ہے؟ یہ انسان کے اپنے جذبات اور خیالات کا نام ہے، اس کی طبیعت کا نام ہے کہ انسان جب بری بات کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، اگرچہ وہ شیطان نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر شیطانی فطرت اور خصلت آ جاتی ہے، کیونکہ شیطان کی پہچان دو چیزوں سے ہے کہ یا تو وہ بے حیائی پھیلائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بری بات کرنے والا بنا دے گا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پیدا ہو، بے حیائی پھیل جائے، وہ ایسا کوئی کام کریں کہ ایمان والے بے حیا ہو جائیں اور وہ چاہتا ہو، فرمائے لہم عذاب علیم، اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو دین اسلام نے ہمیں ایک مزاج کا مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے، صرف فارمل مسلم نہیں بننا بلکہ مزاج کے، طبیعت کے لحاظ سے ایک مسلمان بن جائیں۔ اب دیکھیے آج کل عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ بھائی آپ لطف کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بھائی بندہ یہ سوال کرے بھائی آپ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم تو اپنے نفس کے لیے پڑھ رہے، اپنے مزے کے لیے پڑھ رہے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبد اللطیف بنو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے بندے، لطیف اللہ کی صفت ہے، عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو کہ مزے کے بندے بن جاؤ، ایسا نہ کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو دین اسلام ہمیں مزاج کا مسلمان بنانے کی بات کرتا ہے۔ اور دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی ٹریننگ کی، صحابہ کی تربیت کی، ان کے مزاج کو بنایا، ایسا مزاج بن گیا کہ عمر فاروق خود چاہتے ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے پردے کی آیات اتار دیں۔ تو یہ چیز ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے کہ ہم جب صحیح معنوں میں دین پر چلنے والے بنے؟ اب دیکھیں دین اسلام میں 4 بڑے شعبے آتے ہیں، یعنی ایک مسلمان کو 4 چیزوں میں کام کرنا پڑتا ہے، 4 ڈپارٹ میں یا 4 فیلڈ میں اس کو پرفارم کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے عبادات، یہ عبادت ایک شعبہ ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے کل کہ ہم سب سمجھ لیں بس نماز پڑھ لیں تو مکمل مومن بن گئے، نہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں دوسرا حصہ آ جاتا ہے معاشرت کا، جو ہماری سوسائٹی ہے، سوشل ویلیوز ہیں۔ تیسرا حصہ آ جاتا ہے اخلاقیات کا، جو مورل ویلیوز آ جاتی ہیں، اور چوتھا حصہ آ جاتا ہے معاملات کا، جو ڈیلنگ ویلیوز آ جاتی ہیں۔ جب یہ 4 چیزیں پوری ہوتی ہیں تو پھر ایک بندہ کہتا ہے جی میں مسلمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کا ایک حصہ نہیں ہے بلکہ اس کے 60، ایک حدیث میں 60 سے زائد، ایک حدیث میں 70 سے زائد کی بات آتی ہے، اتنے شعبے ہیں۔ تو ہم خیال کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہم نے بس نماز پڑھنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، بھائی ہم تو ایک بات پر کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں 4 شعبے ہوں اور آپ اگر 100 نمبر دے دیں 4 شعبوں کو تو 25 نمبر بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت جو ہے دین اسلام میں اس کا رول کتنا ہے؟ 25%۔ معاشرت کتنی ہے؟ 25%۔ اخلاقیات کتنے؟ 25%۔ معاملات کتنے؟ 25%۔ ہم 25% کے ہی مسلمان بنے ہوئے ہیں، باقی جو 75% ہے ہم کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں دین، اس کا کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔
آج ہماری معاشرت بھی تباہ ہو رہی ہے، اخلاقیات تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات تباہ ہو رہے ہیں، اور اتنے معاملات تباہ ہو رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ ایک مسلمان سے ہے کہ کوئی دھوکہ نہ دے دے۔ اتنے معاملات تباہ ہو گئے۔ ایک مسلمان کو اگر اپنی عزت، اپنے گھر کی عزت کا خطرہ ہے، کس سے ہے؟ ایک مسلمان سے ہے کہ وہ مسلمان کہیں میرے گھر کی عزت کو پامال نہ کر دے۔ اتنے معاملات تباہ ہو گئے۔ تو دین کو ہم صرف بند نہ کریں، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ تم ایک موٹو یہ بنا لو کہ تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، نہ عبادات میں، نہ معاشرت میں، نہ معاملات میں، اور نہ ہی اخلاقیات میں، بلکہ تم نے چلنا ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے۔ آج کل نا کسی کو کہا جائے کہ بھائی تم صحیح معنوں میں ایمان والے بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، تو وہ آگے سے سوال کرے گا کہ مولوی صاحب کون سا ایمان، سنیوں والا یا وہابیوں والا؟ یعنی یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اور اگلا بندہ چپ ہو جاتا ہے، یار میں اس کو کیا جواب دوں۔ حالانکہ ہم دیکھیں کہ یہ اس وقت جو ہمارے مسلمانوں میں اختلافات ہیں نا، اچھا معاشرت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی ہم عجیب سے لوگ ہیں، ہم خیال کرتے ہیں کسی بچے سے پوچھ لیں، کسی بڑے سے پوچھ لیں کہ بھئی دین اسلام میں کتنا اختلاف ہے، وہ ایک ہی بات کہے گا، جی بہت زیادہ اختلاف۔ اب میں نے آپ کو 4 شعبے گنوائے ہیں، 4 شعبوں کو آپ 25-25 نمبر دے دیں، اور اس میں عبادات کے علاوہ باقی جو 75 نمبر ہیں، 75% دین ہیں، آپ دیکھیں اس میں کوئی اختلاف نکال کر لے آئیں، کوئی ایک اختلاف نکال کر لائیں معاشرت میں کہ مسلمانوں کے درمیان سوشل ویلیوز میں اختلاف ہو۔ بھئی سچ بولنا یہ ایک معاشرتی قدر ہے، کسی بھی مسلمان طبقے کا اس میں اختلاف ہو کہ جی جھوٹ بولنا جائز ہے، کوئی نہیں کہے گا، دھوکہ دینا جائز ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا، خیانت کرنا جائز ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا، سب کہیں گے ہاں جی بالکل ناجائز ہے۔ معاشرت میں کوئی اختلاف نہیں، اخلاقیات میں کوئی اختلاف نہیں، معاملات میں کوئی اختلاف۔ 75% دین ہمارا ایسا ہے کہ جس میں ایک ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے۔ بھائی اگر مسلمان بنے تو ان چیزوں کو بھی دو اختیار کریں کہ جس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی عبادات میں بڑا اختلاف آ جاتا ہے، کیسے جی کوئی ہاتھ کہاں باندھتا ہے، کوئی ہاتھ کہاں باندھتا ہے، کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس چیز کا حل بیان کر دیا تھا، اس مسئلے کا حل بیان کیا تھا۔ فرمایا تھا کہ دیکھو 2 حقوق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کا حق، ایک ہوتا ہے بندے کا حق۔ آقا نے فرمایا اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، بندے کا حق معاف نہیں کرے گا۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ باقی 3 شعبے کس کا حق ہے؟ بندوں کا۔ بھئی ہم نماز پڑھنا فرض ہے، اور نماز میں جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا فرض ہے، جو واجبات ہیں ان کو ادا کرنا لازم ہے۔ آپ اس طرح کی نماز پڑھ لیں، ہاتھ کا باندھنا نہ باندھنا نہ فرائض میں آتا ہے نہ واجبات میں آتا ہے، آمین کو اونچی کہنا نہ کہنا نہ فرائض میں آتا ہے نہ واجبات میں آتا ہے۔ ہم ان چیزوں میں لڑ رہے ہیں کہ جن کا دین اسلامی کو سٹیٹس ہی نہیں ہے، اور جس کا سٹیٹس ہے ہمیں غسل کی سنتیں یاد ہیں، نماز کی سنتیں یاد ہیں، وضو کی سنتیں یاد ہیں، معاشرت کی سنتیں کیا ہیں کوئی پتہ نہیں، معاملات کی سنتیں کیا ہیں کوئی پتہ نہیں۔ کئی بار میرے پاس کچھ احباب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے فلاں سے کوئی معاہدہ کیا تھا، کوئی انویسٹمنٹ کی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اب کیا کروں، کوئی مجھے تعویذ دے دیں، کوئی دم بتا دیں، کوئی آیت بتا دیں۔ ان سے پوچھا جائے بھئی آپ نے جب معاہدہ کیا تھا سنت کے مطابق کیا تھا؟ کہا جی وہ کیا ہوتا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ بھئی سنت کے مطابق جب نہیں کریں گے تو دھوکہ ہی تو ہوگا۔ بھئی سنت کے مطابق معاہدہ ہوتا ہے، بھئی 2 پارٹیز بیٹھتی ہیں، ان میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، لکھائی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ اب پورے قرآن کے سب سے بڑی آیت، نہ وہ توحید پر ہے، نہ وہ نماز پر ہے، نہ وہ حج پر ہے، نہ وہ روزے پر ہے، وہ کس پر ہے؟ معاملات پر ہے، قرض پر ہے۔ بھئی قرضہ دو تو کیسے دینا ہے تم نے قرضہ؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ عبادت فرض ہے، اس سے تو چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ باقی معاملات میں بھی ہمیں پرفارم کرنا ہے، ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے معاشرتی طور پر، اچھا مسلمان بننا ہے اخلاقی طور پر، اچھا مسلمان بننا ہے معاملات کے طور پر۔ آج دیکھیں کہتے ہیں جی بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی مولوی صاحب نا
یہ ایسی بات کر دیتے ہیں تو لوگوں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ جو بھائی بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، کیا یہ مولوی صاحب نے ناراض کیے ہوئے ہیں؟ یہ بہن بھائی جو آپس میں ایک دوسرے پہ لڑ جاتے ہیں، کیا یہ مولوی صاحب نے لڑائی کی ہوئی ہے؟ بھائی یہ کیا ہوا ہے کہ بھئی حصہ نہیں مل رہا، وراثت کی تقسیم نہیں ہو رہی، کیا ہے بھئی قرضہ لیا تھا قرضہ نہیں دیا جا رہا، کیا ہے کہ جو رشتہ ہوا تھا رشتہ توڑ دیا تھا، بیٹی کو اس نے طلاق دے دی، بھائی کے گھر گئی تھی، لڑائی پڑ گئی، جائیداد کا تنازع ہے، زمین کا تنازع ہے۔ آپ 1% بھی اختلافات، گھریلو اختلافات میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سنی وابی کا اختلاف ہے، وہ اختلاف معاملات کا، وہ اختلاف معاشرت کا، وہ اختلاف اخلاقیات کا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی معاشرتی گزاری، آپ کی سوشل لائف ہے 40 ایئرز کی، آپ نے 40 سال جو اپنی حیات مقدسہ گزاری وہ لوگوں میں گزاری۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت دی، اور جب نبوت عطا ہو گئی، نبوت ظاہر ہو گئی، آپ نے کوہ صفا پر اعلان یہ فرما دیا تھا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے لشکر آئے گا تم کیا کہو گے؟ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ وہ جن لوگوں نے کہا تھا نا ہم آپ کے بات کو مان جائیں گے، ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو تھوڑی دیر پہلے پہاڑ کی دوسری طرف سے آئے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے کہ کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن وہ بھی کہہ اٹھے تھے اگر یہ کہیں گے ہم پھر بھی مانیں گے۔ ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ آپ کی معاشرتی زندگی تھی۔ تو معاشرتی زندگی اتنی کمال کی تھی، جو 40 سالہ ہے، آپ کی جو آفٹر نبوت، جو نبی ہونے کے بعد کی زندگی وہ 23 سالہ ہے، اور نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سالہ ہے۔ تو آپ خود غور کریں کہ دین میں کتنا بڑا حصہ ہے معاشرت کا، دین میں کتنا بڑا حصہ ہے معاملات کا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا معاملات تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ قرضہ لیا تھا، اور اس سے ٹائم فکس ہو گیا کہ بھئی میں نا تمہیں فلاں تاریخ کو قرضہ دے دوں گا۔ ادھار جو تھا، یہ کھجوریں کچھ ادھار لی تھی، اب وہ وقت مقرر تھا، تو وقت سے پہلے وہ یہودی آ گیا، اور اس یہودی نے مطالبہ شروع کر دیا بھی مجھے واپس کرے میرا مال۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ وہ تمہارا اور میرا تو یہی طے ہوا تھا کہ فلاں تاریخ کو، کہا نہیں مجھے کوئی نہیں پتا، میرا مال واپس کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس یہودی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پکڑ لیا، عمر فاروق کھڑے تھے، عمر فاروق نے غصہ کیا یہودی پر، کہا اللہ کے بندے تجھے شرم نہیں آتی، کیا کر رہا ہے؟ جھڑکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق کو کہا عمر چپ کر جا، کہا عمر جاؤ اس کو لے جاؤ فلاں صحابی کے گھر لے جاؤ، اور اسے کہو کہ وہ میری طرف سے یہ کھجوریں اس کو دے دیں۔ اب عمر فاروق اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور عمر کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے بندے اگر حضور مجھے حکم دیتے نا تو میں ادھر ہی تیرا سر تیری تن سے جدا کر دیتا، تو نے اتنی بڑی بے ادبی کی، ہمارے نبی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ اس نے کہا عمر بات یہ ہے، یہ میں نے ایک امتحان لیا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس سے جو جتنا غصہ کرے گا وہ آگے سے اتنا ہی صبر کریں گے، اتنے ہی نرم پڑ جائیں گے۔ میں نے ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، عمر قسم ہے میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، عمر تو گواہ رہنا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ یہ معاملات ہے۔ اب عمر جب واپس آتے ہیں تو ہمارے نبی عمر فاروق کو جھڑکتے ہیں کہ عمر تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے نبی آپ اس کا قرضہ واپس کرے، آپ نے اس سے ادھار لیا تھا، عمر تو یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ تو میری طرف ہے، تو اس کی طرف ہوتا۔ تو معاملات کی یہ صفائی ہے۔ تو یہ قرآن جو آیت ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانی قدموں پر مت چلو۔ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ خیال کرے کہ بھائی اس کا تعلق صرف یہ ہے کہ بندہ کوئی گناہ نہ کرے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے طریقہ دیا ہے اس طریقے پر چلو، جو شیطان کا طریقہ ہے جو اس کے علاوہ اس پر نہ چلو، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلو، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کے اور طریقے پر مت چلو۔ اور جب ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم پر اپنا فضل بھی کروں گا، اپنی رحمت بھی کروں گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، فرمایا یہ میرا فضل اور میری رحمت تم پر ہوگی، میں تمہیں پاک کر دوں گا، کیونکہ اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہوگی تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا دین اسلام کے صحیح تصور کو سمجھیں، اور یہ جو بات کی جائے کہ بھئی
دین میں لڑائیاں بہت ہیں، اختلاف، دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دین میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ 25% دین عبادات کا ہے۔ آپ کسی بندے سے پوچھ لینا بھئی آپ مجھے بتاؤ کہ دین میں کیا کیا اختلاف ہے، وہ آپ کو گنے چنے چند اختلاف بتائے گا بس، وہ جو اس کے رٹے ہوئے ہیں۔ اور جو کتنا کچھ دین میں وہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، اس کو کوئی نافذ نہیں کر رہا۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ غیبت کرنا گناہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دھوکہ دینا گناہ ہے، ملاوٹ کرنا گناہ ہے، وراثت کا حق کھا لینا گناہ ہے، ناجائز منافع خوری گناہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بس جس میں اختلاف نہیں اس میں ہمارا عمل کتنا ہے، اور ہم بس یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا دیتے ہیں کہ بس دین میں اختلاف بڑا ہے۔ تو اس لیے دین کا صحیح تصور، صحیح اس کا منہج، اس کا صحیح اسلوب، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ کوشش کریں گے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام یہ ہوگا نا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا، آپ نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ آقا نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ آخری کلام ہوا۔ اب لا الہ الا اللہ کا تعلق عقیدے سے ہے، عبادات کا تعلق عمل سے ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا آخری عمل جو ہے وہ نماز ہے، جس کا آخری عمل تلاوت ہے، جس کا آخری عمل حج ہے، جس کا آخری عمل روزہ ہے، نہیں، فرمایا جس کا عقیدہ یہ ہے۔ اور عقیدہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اس سوچ پر چلنے والا بنتا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کے احکامات کو یاد کر کے زندگی گزارنا، اس کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے وہ زبان سے بھی کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا کوئی معبود نہیں۔ تو اس لیے عبادت کے تصور کو ہم سمجھیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہر موضوع پر کتاب لکھی، ہر موضوع پر، کوئی ایسا موضوع نہیں تھا جس میں امام محمد کی کتاب نہ ہو۔ تو ایک شخص نے سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ہر موضوع پر کتاب لکھی، ایک موضوع آپ سے رہ گیا ہے۔ کہا وہ کون سا؟ کہا آپ نے نا اللہ کے ولی بننے پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اللہ کا ولی کیسے بنتے ہیں؟ آپ نے اس پر کوئی کتاب لکھی نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ایک کتاب لکھی ہے تجارت پر، تم وہ تجارت کی کتاب پڑھ لو، ان اصولوں کو اپنا لو، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ وہی میری کتاب اللہ کے ولی بننے کی۔ تو اصل میں معاملات ہیں، اصل میں معاشرت ہے، اصل میں ہمارے اخلاقیات ہے، اصل میں ہماری عبادات ہے۔ یہ چار نظام ہوں گے، یہ چار چیزیں پوری ہوں گی، پھر ہم مسلمان ہیں۔ اگر ان چار چیزوں میں کوتاہی ہے اور ہم صرف ایک شعبے پہ عمل کرتے رہیں اور اسی شعبے پہ رہیں، باقی شعبوں کو چھوڑ دیں، ہم حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں اور دین کے مطابق چلیں، اور لا تتبعوا خطوات الشیطان، کسی بھی انداز سے شیطانی چال، شیطانی پروپیگنڈا، شیطانی راستہ اس کو مت انتخاب اس کا کریں، بلکہ صرف اللہ ہی کے راستے پر چلتے رہیں۔ دعا کر اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا